Why is it necessary to follow one Imam of fiqh? If a person follows all the Imams and their teachings, will he be sinful in the sight of Islam? بھیا یہ تقلید شخصی کا معاملہ ہے صفی خان صاحب، یہ تقلید شخصی کا معاملہ ہے، اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقلید شخصی جائز ہے یا نہیں ہے، یہ فرض ہے، جائز نہیں فرض ہے۔ ایک آدمی کو دین کو کھیل بنانا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چلو جی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو نہیں نہ ٹوٹتا، شافعی فقہ پہ عمل کر لیا۔ ادھر شافعی فقہ پہ آ گئے، اور جب عشر دینے کی باری آئی تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے، اور ساس کے متعلق جو احکامات حنفی فقہ میں شدید اور شدید ترین اور سخت ترین ہیں، جب وہاں سے اٹھے تو شافعی فقہ میں آ گئے۔ حنفی فقہا نکاح باطل قرار دیتے ہیں اگر جان بوجھ کے اپنی ساس کو خواہشات کے ساتھ چھو لے، اور شافعی فقہا اس نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا ادلہ بدلہ ہی کرتے رہنا ہے؟ یہ سب فریب ہیں، یہ سب چیزیں اپنے نفس کو آزادی دینے کے لیے، آوارگی کے لیے۔ یہ جو آوارگی ہے نا، خدا اس پہ بدلہ لے نہ لے کہ ساس سے نکاح ہوا کہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پہ ضرور سزا ملے گی کہ میرے دین کو آوارہ گردی کے لیے استعمال کرتے ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شراب کی کچھ مقدار کا خارجی استعمال درست کہتے ہیں، مثلا زخم ہو گیا، اس پہ اسپرٹ کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز۔ اب اسپرٹ پیتے بھی تو ہیں، تو کہ داخلی استعمال، امام محمد نے کہا جی اسپرٹ جائز ہے، یار یہ بھی تو پڑھو، داخلی خارجی استعمال، اس کو نہیں کہتا۔ اور اس وقت حنفی بن جائے، اور جب محض خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اس پہ شافعی بن جائے۔ شافعی تو اسی فتوے کے قائل ہے، تو شراب ادھر پی لی، زخم ہو گیا تو شافعی فقہ پہ عمل کر لیا۔ یہ سب کھیل تماشے کی باتیں ہیں، خدا کا خوف چاہیے۔ اتنا پڑھا ہوا وہ کون ہے جسے چاروں ائمہ کی فقہ پہ عبور ہو؟ ایسی ہی فضول باتیں۔ ہم 10 مسئلے ابھی بیٹھے بیٹھے بیان کریں کہ تم بتاؤ چاروں فقہا کے، اور 4 فقہ کیوں جی؟ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور فقہ ظاہریہ، یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا، فقہ جعفریہ، فقہ عباضی، فقہ العام، یہ 8 فقہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کسی مسئلے میں تنگی ہو تو ہمارے جو مفتی حضرات ہیں وہ 8 فقہا سے رجوع کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے یار، اس میں دیکھو، اس میں دیکھو، تاکہ پبلک کے لیے سہولت ہو۔ پھر مفتی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ واقعی ٹیڑھا ہے، انہوں نے عدالت میں نہیں جانا، ہماری دور میں اس کو اس طرح حل کر دینا چاہیے، وہ فتویٰ کسی بھی امام پہ دے دے۔ ایک عام شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ 8 فقہا کی کوئی چیز پڑھے بغیر وہ فتویٰ دے دے؟ فتویٰ ہوا یا مذاق ہوا؟ اہل سنہ کہتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے، لیکن جو لڑائی ہوئی تھی وہ تو ابن سبا اور اس کے منافق ساتھیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہ ماننا سیدھی سادی بات ہے بھئی، ہم اہل سنہ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو قدم اٹھایا تھا وہ بغاوت تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے ہیں ان کی خلافت سے بغاوت کرنے کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے، اور ان کے بعد وہ امیر بنے۔ حتیٰ کہ حنفی فقہا، عینی کو پڑھو، عینی کچھ معمولی آدمی ہے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے، عینی نے تاریخ کو لکھا ہے، عینی نے فقہ کی کون سی کتاب ہے جس کو نہیں لکھا، اور عینی نے حدیث بخاری کی شرح لکھی ہے۔ عینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ
یہ فقہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مجتہد ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ کبھی بخاری کی شرح عینی رحمۃ اللہ کی کھولی ہو تو پھر آنکھیں کھلے نا، صاف یہ مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ تھی، اور ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کی بھی خلافت راشدہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 30 سال سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے صلح کے دن پورے ہوتے ہیں۔ یہی مسلک ہے ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی مسلک ہے ہمارے ہاں جتنے پرانے فقہاء ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسفرائینی کا، غزالی کا، ان سب کا یہی مسلک ہے، اور اہل سنہ کا مسلک یہی ہے۔ کوئی اس اہل سنہ سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کی خوشی ہے، جو مرضی کرے۔